تو ہمیں ایک گوشہ ایسا بھی نظر آتا ہے جس کے متعلق نوجوان نسل کو، جس کے متعلق والدین کو مکمل آگہی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، گھروں کے اندر اختلافات ہیں، دلوں کے اندر بلا وجہ بدظنیاں ہیں اور بدگمانیاں ہیں۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آئے تو انسان پر کس قسم کی مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ والد ہے، انسان بڑا ہو گیا، والد بن گیا ہے، اس پر کون سی مالی ذمہ داریاں ہیں؟ اور اسی والد کے گھر میں اولاد ہے، اس پر کون سی مالی ذمہ داریاں ہیں؟ جب ہم ان چیزوں کو آغاز سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ذمہ داری بیان کرنا، ذمہ داری سمجھانا، ذمہ داری بتلانا، یہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ والدین جسمانی والدین ہو یا روحانی والدین۔ حدیث مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے کہ استاد بھی انسان کا والد ہوتا ہے، اگرچہ وہ جسمانی نہیں روحانی ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو انہیں بتلائیں کہ تمہارے کندھوں پر ذمہ داری کیا ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، لوگوں ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، علم دو، انہیں ادب سکھاؤ۔ یہ تعلیم اور ادب، اگر کوئی تعلیم ایسی ہے جو انسان کو اپنی ذمہ داری نہ بتلائے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ علم نہیں۔ سب سے پہلے جو تعلیم میں چیز آتی ہے وہ یہ انسان کو بتلایا جائے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس کو بتلایا جائے کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ پہلے ذمہ داری کا احساس اس لیے دلوانا ہے کہ ہمارے معاشرے میں حقوق کی تو بات کی جاتی ہے، ذمہ داریوں کی بات نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ حقوق میں دوسروں سے لینا ہوتا ہے، ذمہ داری میں خود دینا ہوتا ہے، اور یہ بات من حیث القوم، قومی سطح پر ہم اس چیز کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور بسا اوقات اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم لینے والے تو ہیں، دینے والے نہیں۔ ہم حقوق مانگنا تو جانتے ہیں لیکن اپنے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو واجبات ہیں، انہیں ادا کرنا تو دور کی بات، ان کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم پر واجب ہے۔